اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 6 ربیع الثانی اسلامی تاریخ، دعوت اور تبلیغ کا حکم۔ نبوت ملنے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا جایا کرتے تھے۔ شروع میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر کئی دنوں تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے تھے کہ ایک آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ جب نگاہ اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر آپ پر خوف طاری ہو گیا اور گھر آ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے اور ہر قسم کی ناپاکی سے دور رہیے۔ سورہ مدثر کی آیتوں کا ترجمہ۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا۔ چونکہ پوری دنیا صدیوں سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی اور کھلم کھلا دعوت دینا مشکل تھا، اس لیے شروع میں پوشیدہ اور چھپے طور پر آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق دعا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ چنانچہ اس دعا کی برکت یہ ہوئی کہ اگر کسی آدمی یا جانور کے بدن میں تکلیف ہوتی تو اس کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاتے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا تھوک لیتے اور اپنے سر پر رکھ کر یہ کہتے، بسم اللہ علی اطہر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ ہاتھ مریض کے بدن پر پھیرتے تو اس کی تکلیف دور ہو جاتی۔ بیہقی کی حدیث۔ ایک فرض کے بارے میں، پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے۔ اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پھر جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، کسی مسلمان کو ہنستا دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔ جب کسی مسلمان کو ہنستا ہوا دیکھے تو یہ دعا پڑھے، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ بخاری کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، لوگوں سے اپنی ضرورت چھپائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھوکا ہو یا اس کو کوئی اور خاص حاجت ہو اور وہ اپنی اس بھوک اور حاجت کو لوگوں سے چھپائے رکھے، یعنی ان کے سامنے ظاہر کر کے ان سے سوال نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اس کو حلال طریقے سے 1 سال کا رزق عطا فرمائے۔ بہقی کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، حلال کو حرام سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، اللہ سے تمہارے لیے جو پاک اور لذیذ چیزیں حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو اور شرعی حدود سے آگے مت بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ مائدہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت صرف بدترین لوگوں پر ہی آئے گی، بدترین لوگوں پر ہی آئے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فائدہ، جب تک اس دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا زندہ رہے گا، اس وقت تک دنیا کا نظام چلتا رہے گا، لیکن جب اللہ کا نام لینے والا
کوئی نہ رہے گا اور صرف بدترین اور برے لوگ ہی رہ جائیں گے، تو اس وقت قیامت قائم کی جائے گی۔ قرآن سے علاج، معوذتین سے بیماری کا علاج۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے ملنے جاؤ تو اندر داخل ہونے سے پہلے 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ مسلم کی روایت ہے۔ ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔